अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बिअदद कुल्लि इल्लतिन व शिफाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन किराम, सामईन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शफीक कादरी हनफी आपके पसंदीदा प्रोग्राम खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ हाजिर आया हूँ। आज हम इस प्रोग्राम में एक ऐसे उन्वान करने जा रहे हैं जो हमारी सोशल लाइफ और माशरती ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, यानी कोविड-19 और हमारी ईद। तमाम लोग ईद की खुशियों में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी खुशी को तलाश कर रहे हैं, नए कपड़े पहनने की चाह में है। ईद के दिन लोग दूसरों से गले मिलना चाहते हैं, ईद मुबारक कहना चाहते हैं। कुछ लोग तो आज से ही चांद देखने के लिए छतों पर चढ़ गए थे, मगर चूंकि न्यू मून बर्थ 16 घंटे पहले ही हुआ था, इसलिए खुली आंख से, नेकेड आइज से चांद नहीं देखा जा सकता था, और जिस हमने देखा कि चांद नहीं नजर आया। बिलखैर, कल 30वां रोज़ा है और 30 रोज़े मुकम्मल करके हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद मनाएंगे। आज का प्रोग्राम होस्ट करेंगे, यानी आज के आपके मेज़बान होंगे हमारे खानकाहे कादरिया डीसा शरीफ के हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद अली अल कादरी अल जीलानी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने वो तशरीफ़ फरमा होंगे, कुछ सवालात होंगे इस ताल्लुक़ से, वो सवालात करेंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी सूरत से खानकाहे जमालिया रिफ़ाइया से सैयद अली बाबा रिफ़ाई जमाली यहाँ मौजूद हैं। वो अपने इल्म और तजर्बात की बुनियाद पर उसका जवाब देंगे। जो सवालात फ़कीर के हिस्से में आएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अहले बैत अतहार की ज़िंदगियों की रोशनी में सहाबाए किराम के बताए हुए रास्ते को मद्देनज़र रख कर उसके जवाबात दिए जाएंगे। जी सैयद मोहम्मद अली कादरी साहब, आज जिम्मेदारी आपकी तरफ है, आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को शेयर करते रहें, मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इसलिए कि आज वो दिन है। हम बताना चाहते हैं कि मुसलमान जब ईद मनाता है तो सिर्फ मुसलमान को गले नहीं लगाता, बल्कि उसका वो उससे खुशियाँ बांटता है, और वो चाहता है कि हर लबों पे मुस्कुराहट हो, हर लबों पे खुशी हो। अगर हमारा पड़ोसी खुश है, हमारे अहबाब खुश हैं, तो हम खुश हैं, तो हमारी ईद। जी मोहम्मद अली बाबा। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम 2 हिस्सों में है। हम गुफ्तगू करेंगे खिदमत खल्क के हवाले से, चूँकि आपने देखा है कि लॉकडाउन के बाद बहुत सी खानकाहें बेदार हुईं, बहुत सी तंजीमें बेदार हुईं, और उन्होंने आगे बढ़कर गरीबों की मदद की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को महसूस किया और उनके पास जाकर उनकी मदद की, माली तौर पर जिस तरह मुमकिन हो सका। और दूसरा हिस्सा ये होगा, हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना कोविड-19 जिसकी वबा में पूरी दुनिया मुब्तला है और हर तरफ एक खौफ का माहौल है, और मीडिया हो या अवामुन नास हो, हर एक के जहन में एक ही सवाल सुई की तरह टक टक कर रहा है कि मुसलमान इन साल इन हालात में अपनी ईद किस तरह मनाएंगे। बाज़ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट खुलेगा, हम जाएंगे, ख़रीदो फरोख्त करेंगे। बाज़ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, मुबारकबादी पेश करेंगे, मुसाफा मुआनका करेंगे। आज हम यही पैगाम लेकर के हाजिर आए हैं कि हमें
حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عید کس طرح منانی چاہیے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کے خصوصی مہمان شہزادہ جمال ملت حضرت پیرزادہ سید علی الرفاعی ثم القادری ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، جن کے تجربات کو ہم سنیں گے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خانقاہ جمالیہ رفاعیہ سورت جن کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہے، سورج کی طرح نمودار ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے دین متین کی وہ خدمت کی ہے، ملت کے لیے وہ کام کیا ہے جس کی مثال جلد ہمیں تاریخ میں اور موجودہ دور میں نہیں ملتی ہے۔ میں سید علی بابا کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سید صاحب اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ اس چینل میں تشریف لائے۔ امید کرتے ہیں کہ جو سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ معقول جوابات اپنے انداز میں آپ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو آپ نے ملت کے لیے کام کیا، جو خدمات آپ کی رہی، چاہے وہ سمو لگن کی شکل میں ہو، یا لنگر کی شکل میں ہو، یا کینٹین کی شکل میں ہو، یا کیمپ کی صورت میں ہو، ان تمام خدمات کو آپ جو ہے اجمالاً بیان فرمائیں اور ملت کو بتائیں کہ خانقاہ رفاعیہ سورت نے اب تک کیا کیا خدمات انجام دی ہے اور کس طرح سے اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے 13 سالوں سے خانقاہ جمالیہ رفاعیہ کی جانب سے بزم گلستان رفاعی ٹرسٹ کے ماتحت پرچم تلے خدمت خلق انجام کی جا رہی ہے۔ پچھلے 13 سالوں میں الحمدللہ اجتماعی نکاح کے ذریعے سے قوم کی ضرورت مند غریب یتیم بچیوں کی شادیاں کرائی جا رہی ہیں، جس میں اب تک الحمدللہ 400 سے زیادہ بیٹیوں کی شادیاں کرائی جا چکی۔ جب ہم اجتماعی نکاح آیوجت کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں ایک بچی کو 65 آئٹمز گفٹ دی جاتی ہے، جس میں آپ کباٹ ہے، پلنگ ہے، کوکنگ یوٹینسلز ہے اور دیگر جو روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ ان کو گفٹ دی جاتی ہے۔ 2017 کا سال ہمارے لیے بہت اہم رہا۔ الحمدللہ بزرگان دین کے عمل پر ہم لبیک کہتے ہوئے لنگر رفاعی کو شروع کیا، اور الحمدللہ ان 3 سالوں میں یعنی 9 اپریل 2020 تک 7,44,857 لوگوں تک لنگر رفاعی کی جانب سے خدمت پہنچائی گئی، کھانا کھلایا گیا، جس میں کئی ایسی اسکیم ہیں جس کے ذریعے ہم لوگوں تک کھانا پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں تک ٹفن سروس کے ذریعے بزرگوں کو کھانا پہنچاتے ہیں۔ الجمال کینٹین میں صرف 10 اور 15 روپے میں ضرورت مند کھانا کھا سکتا ہے۔ فوڈ پیکٹ اسکیم ہو، ہاسپٹلز میں دودھ، فوڈ پیکٹس، فروٹ وترن ہو، یا پھر روڈ پر رہنے والوں کے لیے جو فروٹ پیکٹ ہو، پھر ہم الحمدللہ شادی کا جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے، اکثر یہ جو ویسٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ ہماری قوم میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ اس بچے ہوئے کھانے کو ضرورت مندوں تک تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی خدمات بزم گلستان رفاعی کی جانب سے انجام دی جا رہی ہے، جیسے بچوں کے لیے کتابوں کا بیگ کا انتظام کیا جاتا ہے، بیواؤں کو مالی امداد دی جاتی ہے، یتیموں کے لیے دیگر کیمپ کیے جاتے ہیں، بلڈ کیمپ کیا جاتا ہے، میڈیکل کیمپ کیا جاتا ہے، چشمہ شبیر کیا جاتا ہے، اور ایسی کئی خدمات الحمدللہ پچھلے 13 سالوں سے بزم گلستان رفاعی حضور فیاض ملت سید فیاض بابا رفاعی کی سرپرستی میں انجام دے رہا ہے۔ آپ نے اجمالاً بیان فرمایا۔ میں ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس جانب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کا پیسہ جو بھی ہم سالانہ نکالتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیسہ ایسی جگہوں پر دیتے ہیں جو صحیح معنوں میں اس کے حقدار نہیں ہوتے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جو ملت کا درد اپنے سینے میں رکھتی ہے اور وقت آنے پر ہمہ وقت جو ہے کہ تیار رہتی ہے خدمت خلق کے لیے۔ لہٰذا میں عوام الناس سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایسی خانقاہوں کی طرف پلٹنا چاہیے، ایسی خانقاہوں کے مشن میں ساتھ دینا چاہیے۔ خانقاہ جمالیہ رفاعیہ یہ وہ خانقاہ ہے جو صرف ہاتھ پیر ہی نہیں چمباتی بلکہ اس سے کہیں زیادہ خدمت خلق کا فریضہ انجام دیتی ہے، جو ہم نے اہل بیت اطہار میں دیکھا ہے، چاہے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہو، یا امام زین العابدین کی زندگی ہو، یا مولائے
कायनात हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी हो या बाद के अइम्मा इकराम की जिंदगी हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद भूखे रहकर अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं और लोगों का पेट भरा है, लोगों की जरूरतों को महसूस किया है। आपको मैं एक मिसाल देता चलूं, मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम अहले बैत की वो शख्सियत है, अल्लाह अकबर, जिन्हें हम कायनात का पहला सैयद भी कहते हैं, जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबनी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा कौम का सैयदो सरदार है। इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान मशहूर है कि आपके दस्तरखान पर इस कदर लंगर आम होता था कि बिला तफरीक मजहब मिल्लत जो चाहता आता अपनी भूख को मिटाता। एक मर्तबा मौला हसन मुश्तबा राह से गुजर रहे थे, एक इंसान अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहा था कि परवरदिगार आलम, मुझे 1000 दराहिम की जरूरत है, मेरी मदद फरमा। इमाम हसन मुश्तबा ने उसकी फरियाद को सुना और फौरन जो है कि अपनी खानका गए, जाने के बाद अपने खादिम से कहा कि फलां शख्स के घर 1000 दराहिम पहुंचा दो और ये मत बताना कि ये हसन ने भिजवाए हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो शर्मिंदा हो या जो है कि एहसास कमतरी का शिकार हो। ये किरदार रहा है अहले बैत अतहार का। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ही तरीके कार पर अमल करते हुए खानकाह जमालिया रिफाइया खिदमत खल्क का फरीजा अंजाम दे रही है। 1 मिनट में लेना चाहूंगा, कोरोना कोविड-19 में हमने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग जिनके पास न खाने को कुछ है, न पीने को पानी सही मानों में मयसर है, ऐसी ऐसी वीडियो आई हैं कि लोगों ने बाकायदा जो है कि मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें मैंने देखा कि लोग मेंढक और न जाने कैसे कैसे कीड़ों को दलदल से निकाल करके खा रहे हैं। मीडिया वाले जब गए, पूछा कि इसको कैसे खाते हैं आप, उन्होंने कहा कि जनाब इसको फाड़ कर अंदर की गंदगी निकालते हैं, सेकते हैं, उसके बाद खाते हैं। पूछा तुम्हारे पास आटा नहीं है? कहने लगे नहीं, आटा भी नहीं है, ना ही गेहूं है, ना ही दाल है। अल्लाह अकबर, ये हालात हैं हिंदुस्तान के, ये हालात हैं पूरी दुनिया में। हमें चाहिए कि खिदमत खल्क के लिए हम बेदार हों। यकीनन ये वो अमल है जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाना ये बेहतरीन इस्लाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का ये शेवा रहा है कि जिन्होंने अपनी खानकाहों में लंगर को आबाद किया, बुजुर्गान दीन की ये तालीमात रही हैं। अबू तुराब साहब की भी आमद हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि अबू तुराब साहब नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी बात का आगाज करें, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती शफीकुल कादरी की साहब की तरफ लौटेंगे और फिर सैयद अली बाबा की तरफ। तो अबू तुराब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम चाहते हैं कि आज आप वो नाते पाक सुना दें जो लोग आपकी जुबानी सुनना बहुत पसंद करते हैं, ताकि हमारे सामाईन महजूज हों। बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। हाँ बशारत, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दे जाए। हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दे जाए। और महफिले नात फिर एक बारे सजा दी जाए, महफिले नात फिर एक बारे सजा दी जाए। कल्बे दुश्मन के जललो रे बढ़ा दे जाए, कल्बे दुश्मन के जललो रे बढ़ा दे जाए। और जिस पसीने की महक मक्के की गलियों में रची,
जिस पसीने की महक माँ के गलियों में रची, वही खुशबू मुझे एक बार सूंघा दी जाए, वही खुशबू मुझे एक बार सूंघा दी जाए। और इब्ने खत्ताब को फारूक बनाया जिसने, इब्ने खत्ताब को फारूक बनाया जिसने, वही तस्वीर मेरे दिल में बिठा दी जाए, वही तस्वीर मेरे दिल में बिठा दी जाए। हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश फरमाया। मैं मुफ्ती साहब किबला की तवज्जो चाहता हूँ। मुफ्ती साहब किबला, हेलो, लगता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप चले गए हैं। नहीं, नेटवर्क तो है मैं मेरा। अपने खुसूसी मेहमान हजरत अल्लामा सैयद अली बाबा की तरफ आऊंगा। और आ रहे हैं? जी फरमाइए। जी मुफ्ती साहब किबला, जी फरमाइए। जी हम चाहते हैं कि खिदमत खल्क के हवाले से अहले बैत का क्या किरदार है और हुजूरान दीन ने उम्मत को क्या तालीम दी है, आप चंद जुमलों में इजमालन बयान फरमाएं ताकि हमारे सामाईन महजूज हों। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं पहली मरतबा, हमसे 3 मेहमान रहते थे, आज पहली मरतबा हमारे चैनल पे 5 मेहमान हैं। एक तरफ खानकाह जमालिया रिफाइया सूरत है, एक तरफ खानकाह कादरिया डीसा शरीफ है, दूसरी तरफ खानकाह कादरिया कोड़ीनार शरीफ से सैयद साहिल बापू कादरी भी हैं माशाअल्लाह, अभी वो भी नाते मुस्तफ़ा इसके बाद सुनाएंगे। और सब में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अबू तुराब बरकाती साहब भी हैं जो कि निस्बत रखते हैं खानकाह बरकातिया मारहरा शरीफ से सैयद सित्ते हैदर मियाँ साहब क़िबला वक़ार मिल्लत से। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी तरफ अभी तक किसी की नहीं गई है, वो ये है कि कोविड-19 और हमारी ईद। सबसे पहले जो मुझसे सवाल किया गया है वो ये है कि अहले बैत अतहार और खिदमत खल्क। तो अहले बैत अतहार की ज़िंदगी में 2 ही पहलू होते थे, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को बजा लाना, दूसरा खिदमत खल्क करना। 2 के अलावा तीसरे किसी काम में हमने अहले बैत अतहार को कभी नहीं पाया। यानी ये समझ लीजिए आप कि एक हुकूकुल, दूसरे हुकूकुल इबाद, और इन्हीं दोनों से ज़िंदगियाँ बनती हैं, इन्हीं दिनों से माशरा बनता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो डिसेंडिंग्स हैं, यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जब अहले बैत कहा जाता है तो इन्हीं शख्सियात का तसव्वुर आता है। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि अहले बैत वो भी हैं जो रसूलुल्लाह से हैं, और अहले बैत वो भी हैं जिनसे रसूलुल्लाह है, यानी हुजूर की वालिदा मोहतरमा, हुजूर के वालिद, हुजूर के दादा, हुजूर के परदादा, हुजूर के लकर दादा, जो ऊपर तक शजरा गया है। तो हम अहले बैत की बात तो इंशाल्लाह मैं दूसरे स्पेल में करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि बता दूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो आबाओ अजदाद हैं, उनका खिदमत खल्क ज़माने जाहिलियत में इतना मशहूर था कि जनाब हाशिम का 35 साल तक तंदूर कभी बुझा नहीं। यानी वो वादी और वो पहाड़ जहाँ पे खड़े होकर रसूलुल्लाह ने जबल नूर से कहा था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लहू,
ہو، سب کے سب فلاح پا جاؤ، اس پہاڑ کو میرے آقا نے چنا ہی اس لیے تھا، اس کو سلیکٹ ہی اس لیے کیا تھا دعوت اسلام کے لیے کہ اسی پہاڑ پر 35 سال تک حضور کے جد امجد سیدنا ہاشم نے تندور جلا رکھا، یعنی 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ کے لیے بھی اس تندور سے دھواں نکلنا بند نہیں ہوتا۔ اور دھواں اس بات کی علامت ہوتی سید علی بابا، دھواں اس بات کی علامت ہوتی اس زمانے میں عرب کی تاریخ میں کہ جہاں سے دھواں نکل رہا ہے کوئی بھی مسافر دروازے پہ آئے گا تو اسے کھانے کے لیے روٹی نصیب ہو جائے، وہ بھوکا نہیں رہتا وہاں سے۔ 35 سال تک لنگر کھلانا کس کو کہتے ہیں؟ اور تاریخ عرب میں ہے، سیرت الرسول کی کتابوں میں جہاں سرکار کے اجداد کا تذکرہ ہے کہ جناب ہاشم کے زمانے میں، سیدنا ہاشم کے زمانے میں جب قحط پڑا تو آپ نے 2 ریت میں کنویں کھدوائے، تالاب، اور اس میں اونٹ کے چمڑے بچھوا دیے، اور اس میں ایک میں پانی بھروا دیا، دونوں میں پانی بھروا دیا، اور شام سے جو اونٹ منگوائے روزانہ ایک اونٹ کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت پکا، روٹیاں پکا کر کے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ توڑ کے اس دیگ میں ڈالتے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم، روٹیوں کو حشم کر کے کھانے والا، کھلانے والا، روٹیوں کو چور کر کے سالن میں ملا کر کے کھلانے والا۔ اس مناسبت سے ہاشم نام ہے آپ کا، ہاشم نام نہیں ہے، ہاشم لقب ہے جس۔ اور 11 مہینے کے بعد جب حج کا مہینہ آتا، حجاج کرام آتے، اس زمانے میں بھی لوگ آتے تھے کعبے کی زیارت کرنے کے لیے، تو وہ جو دونوں کنویں ہوتے ان کنویں کو صاف کرا دیا جاتا اور ان میں پانی کے بجائے کشمش اور دودھ ڈلوا دیا جاتا، اور پھر لنگر میں وہ کشمش اور دودھ کھایا کرتے۔ یہاں تک کہ عجلہ اور سجول نام کے 2 ایکسٹرا کنویں کھدوائے تھے، ایک منا میں تھا، ایک مزدلفہ میں تھا۔ کیوں کا اس میں پانی بھروایا جاتا تاکہ حجاج کرام جو آتے وہ لنگر ہاشم سے مستفیض ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ہاشم نے کبھی جنگ نہیں کی، کبھی نیزہ بازی نہیں کی، کبھی تلوار اٹھا کر کے آپ نے جنگ و جدال نہیں کیا، اس کے باوجود بھی سارا عرب آپ کے قدموں میں جھک کر کے آپ کی عزت کرتا، آپ کی تکریم کرتا، آپ کو اپنا پیشوا مانتا، اور کعبے کی چابی اور متولیت آپ کے ہاتھ میں ہوتی، سقایا یعنی پانی پلانے کی ذمہ داری بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر سخی پورے عرب میں، پورے مکے میں کوئی نہیں پایا جاتا تھا۔ شام کے ممالک تک لوگ کہتے تھے اگر ہمیں روٹیوں کی ضرورت پڑتی تو ہم قافلے عرب بھیج دیتے، وہاں سے روٹیاں اونٹ پر رکھ کر کے شام کے ممالک میں بھیجی جاتی۔ یہ صرف جناب ہاشم ہے جن کے تعلق سے اتنی تفصیل آئی ہوئی ہے۔ تفسیر زاہدی میں تو ہے لیلاف قریشن جو ہے وہ اس کے پسے پردہ بھی جناب ہاشم ہی کی ثنا اور مدح سرائی ہے کہ جناب ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے لوگوں کو کھلایا۔ یہ تو صرف ہاشم ہے، اگر میں پیچھے جاؤں اور جناب عبد مناف کی گفتگو کروں، لاب کی، یہ اتنا بڑا جو چارٹر ہے، اس پورے خاندان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کہ حضرت ابراہیم کے دروازے سے کوئی جاتا نہیں تھا بنا کھائے ہوئے، جب تک کہ مہمان نہیں ہوتا حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہ نسل در نسل چلتا چلا آیا تھا۔ تو بعد والی ذکر تو میں حسن و حسین، سیدنا زین العابدین اور امام علی رضا موسیٰ کاظم اور غوث اعظم کی بات میں کروں گا۔ میں پہلے سرکار کے اجداد کا ذکر کروں گا جن کی سخاوت پورے عرب کے اندر مشہور تھی، اور لوگ قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ وہ روٹیاں کھلانے والا، وہ بھوکوں کو پوچھنے والا۔ الحمدللہ عز و جل آج بھی خانقاہوں کے دربار پہ جو لنگر اور جو بڑی بڑی دیگیں، ہم اجمیر جاتے ہیں اور ہم خانقاہوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اکبری دیگ ہے، یہ جہانگیری دیگ ہے۔ تو بھائی وہ دیگ زیارت کے لیے نہیں ہے، وہ دیگ اس لیے ہے کہ اس در پہ لنگر چلتا تھا اور لوگ بلا تمیز مذہب و ملت جو بھی پہن کے آتا وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتا، اور جو ٹیکا لگا کے آتا وہ بھی پیٹ بھر کے کھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ان کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، وہ سر پہ پھولوں کا ٹوکرا لے کر کے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے اخلاق محمد عربی کے اخلاق سے ملتے جلتے۔ آج ہمارے اخلاق جو ہیں وہ رسول کے اخلاق سے نہیں مل رہے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے ساتھ مشکلیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں۔ سید محمد علی بابا شاید کسی کام سے چلے گئے ہیں آف لائن ہو کے، میں ساحل باپو قادری کوڑینار سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی
منقبت اہل بیت یا پھر نعت مصطفیٰ جو آپ کے جی میں آئے وہ ہمارے سامعین کو سنا. آپ اس کو نکال دیں، ایک بار لیڈ نکال دیں. آپ زور سے پڑھیں گے تو آواز آ جائے گی، سننے کے لیے آپ لیڈ لگا لیجیے گا. جی آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ہاں آواز آ رہی. ہاں تو آپ کنٹینیو رکھیں. میں منقبت اور ابو طالب علیہ السلام کے پڑھتا ہوں. کیجیے. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبھی کفار پہ غالب ابو طالب سبھی کفار پہ غالب ابو طالب وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب وہ پہلا نعت کا کاتب ابو طالب پڑھایا جس نے خود خدیجہ سے محمد. ساحل باپو شاید اسٹوڈیو سے لیو ہو گئے، نیٹ ورک پرابلم ان کا چل رہا تھا. میں سید محمد علی بابا سے گزارش کروں گا کہ وہ بزم کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو آپ نے فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ سید علی بابا کا ایک کام جو مجھے بے انتہا پسند ہے. سید علی بابا آپ یہ بتائیں کہ کینٹین کے حوالے سے جو کینٹین کا جو ایک کانسیپٹ آپ نے شروع کیا، تو آپ کے ذہن میں ایسی کیا بات آئی اور کیا آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ نے یہ کام شروع کیا کینٹین میں، وہ بھی 10-15 روپے میں غریبوں کے لیے کھانا، اور کس طرح آپ اس چیز کو کر لے جاتے ہیں؟ اس تعلق سے ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ انہیں آئیڈیا آئے کہ کسی بھی کام کو شروع کس طرح کیا جاتا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو اکثر جب ہم نے لنگر رفائی کی شروعات کی تو جو ہم دیکھتے تھے کہ جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو افورڈ کر سکتا ہے 10 یا 15 روپے، تو وہ ہمارے پاس نہیں آتے تھے، کیونکہ انہیں شرم محسوس ہوتی تھی کہ ہم کس طرح سے مفت میں کھانا لینے کے لیے جائیں. تو ہم نے جب اس کا ایک پورا جو تھا سوچا سمجھا، اور اس کا پورا ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جب ان کی جو ایک عزت افزائی بھی رہے گی، 10 روپے میں یہ کھائیں گے
और 15 रुपए में ये खा भी लेंगे, और एक इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी डिमोटिवेट नहीं होगा, और ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आएंगे, अपना पैसा देंगे, खाना खाएंगे, तो एक उनका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है वो बेहतर रहेगा। तो हमने इसको NPNL बेस पर शुरू किया कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर काम करेंगे। इसके लिए हमने पूरा मार्केट सर्वे किया कि किस तरह से हम अच्छा और सस्ता खाना इन तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे कई ऐसे करियाना वाले भाई हैं, जो सब्जी वाले भाई हैं, ऐसे लोग हमारे साथ आगे आए। उन्होंने कहा हजरत हम आपको बिल्कुल रिटेल में जो रेट है उससे बिल्कुल कम करके, बिल्कुल जो डीलर से हमको जो रेट मिल रहा है डायरेक्टली, हम उस रेट पर आपको सामान मुहैया करा देंगे। तो इससे क्या हुआ हजरत कि जो बीच वालों का जो एक कमीशन रहता है, जो उनकी कमाई रहती है, वो घट गई और वो कम हो गई। इसकी वजह से बजट जो था खाने का वो कम हो गया। तो अब हमें जो दाल चावल आप देखें बाजार में जो 30 रुपए 40 रुपए में प्लेट मिलती है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसे 10 रुपए में खिला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बीच का जो बजट था, जो रिटेलर और होलसेलर के बीच का, वो कम हो गया। इसकी वजह से हमने 10 रुपए में अल्हम्दुलिल्लाह खाना देना शुरू किया। फिर हमने सोचा कि सिर्फ दाल और चावल से तो लोगों का पेट नहीं भर सकते। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि हमारे करीब में एक भाई थे जो हमें रोटी का जो बिजनेस करते थे, तैयार रोटी होटलों तक पहुंचाते थे। हमने उनसे बात की कि आप हमें सिर्फ रोटी बना करके दें कच्ची, हम उसका इस्तेमाल इस तरह से कैंटीन में करेंगे। तो उन्होंने हमें कच्ची रोटियां बनाकर देना शुरू की। तो फिर हमें वो रेट बहुत ही बिल्कुल मिनिमम चार्ज करते थे। तो जो रोटियां हमारे पास आने लगी, फिर हमने उसके साथ सब्जी को ऐड किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वेजिटेरियन बेस पर इसको रखा है, ताकि कोई भी मजहब का आदमी वहां कर आ करके खाना खा सकता है। क्योंकि सरकार 5 पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना वहां पर है, जहां पर हम कैंटीन चला रहे हैं, और हमारा मकसद यही है कि जो भी जिस किसी मजहब के आदमी को वहां पर आना है वो अपना खाना खा सकता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खाना खा सकता है, उसको शर्मिंदगी जरा भी उठाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े लोग वहां पर आए हैं, उन्होंने इस स्कीम के अंदर मुझसे बात की, साथ में बैठकर खाना भी खाया है। तो ये पूरा एक लिल्ला बेस पर, NPNL बेस पर चलता है। तो इससे क्या है कि हर मजहब और हर मिल्लत के लोग वहां पर आते हैं, खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कई अच्छे लोग भी वहां पर आकर के घर के लिए पार्सल भी ले जाते हैं, क्योंकि खाने की क्वालिटी हमने बिल्कुल एक जो होनी चाहिए स्टैंडर्ड वही रखी है। अब जो लोग चाहते हैं कि इस तरह का काम करें, तो सबसे पहले तो अपने इलाके में आप ऐसी जगह तलाश करें जहां पर मजदूर और गरीब लोग रहते हों जी, ताकि वो आपके पास खाने के लिए आएंगे। और आप होलसेल रेट जो है, होलसेल डीलर्स जो हैं उनको तलाश करें, तो इंशाल्लाह आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, आपका एक्सपेंस कम होगा, तो आप NPNL बेस पे लोगों को खाना खिला सकें। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई, और एक अच्छी ऐसी स्कीम आपने हमारे सामने रखी है कि मैं तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि जितनी भी खानकाहें हैं, अगर हर खानकाह में ये निज़ाम गुरबा के लिए, फ़कीरों के लिए, हाजतमंदों के लिए कायम कर दिया जाए, तो वही जो हमारे बुजुर्गों ने जिस नीयत के साथ खानकाहों का क़याम किया था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हमें उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और खानकाहें कायम करने के मकसद 2 ही होते थे, एक दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रोग़, और दूसरा हुआ करता था इंसानियत की हिफाजत। इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ लोगों को खिलाने से होता है, इसलिए कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने तमाम नेकियों को खंगाल के उथल पुथल करके देखा, जितनी ज़्यादा मैंने नेकी, खुशू और खुजू और लिल्लाहियत लोगों को खाना खिलाने में पाया, किसी चीज़ में मैंने नहीं पाया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जो है आपने कॉन्सेप्ट भी दिया और बहुत अच्छा पैगाम भी दिया। साहिल बापू की बारगाह में अर्ज करूंगा कि आप जो है वो कोई कलाम के 2-3 अशार सुनाएं जरा देख कर, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट होती रहती है बीच बीच में, नेटवर्क। जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि प्रोग्राम को शेयर करें। मोहम्मद अली बापू
اور ابو تراب برکاتی صاحب اور دیگر حضرات جن کا اپنا اپنا فیس بک اکاؤنٹ یا فیس بک چینل ہے، ان سے گزارش ہے کہ یہ اس کو آن لائن واچ پارٹی پہ ڈال دیں، یا پھر اس کی لنک جو ہے وہ اپنے اپنے فیس بک پیج پہ ڈال دیں اور اپنے اپنے اسٹیٹس پہ ڈال دیں، تاکہ یہ لوگ ہم سے اور جڑیں۔ 40-45 کا آنکڑا جا رہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ 100 آج پھر سے ایک بار پار کرے۔ الحمدللہ عز و جل، جب عبید اللہ خان اعظمی صاحب تھے تو 100+ تھا، جب کل مظہر حسین چشتی قادری صاحب تھے تو 100+ تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آج بھی یہ ٹرسٹ ہو، اس کے لیے شیئر کرتے رہیں۔ جی محمد علی بابا۔ جی ماشاءاللہ، سید علی بابا نے بہت ہی پیاری بات اور ایک بہت ہی اہم پیغام ہمیں دیا کہ کورونا کووڈ-19 کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسا، بلکہ اکثر ایسا ایک غریب طبقہ ہے جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے اور ایک وقت کی روٹی نہیں کھاتا، صبح کا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا پتہ نہیں۔ میں تمام تنظیموں کو یہ پیغام دینے لگا ہوں کہ جو میسج اور جو طریقہ کار سید علی بابا نے خدمت خلق کے حوالے سے ہمیں بتایا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹریک پر چلیں، اس چیز کو اپنائیں، انشاءاللہ اس سے بہت سے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ جناب ابو تراب منقبت مولا کائنات پیش کر دیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم لوٹیں گے اپنی اگلی گفتگو کی طرف۔ جناب ابو تراب برکاتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے، میں جو سب سے مشہور منقبت جس کی سب سے زیادہ اکثر فرمائش رہا کرتی ہے، چند اشعار اس کو پیش کرتا ہوں۔ علی امام منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی، شاہ مردان شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ہے ملک تو مولا، ہے ملک تو مولا، ہے ملک تو مولا، هذا علی المولا، هذا علی المولا، ہے من کل تو مولا، مولا علی 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 مولا، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، بستر وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، انگشتے بدن دان ہے سب مکہ کے کافر، سوئے تھے محمد مگر جاگے تو علی ہے، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا،
پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، اے ملک تو مولا۔ سبحان اللہ۔ جی ساحل بابا، جی 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 آپ سنائیں۔ جی بالکل جی، ہاں اب آواز آ رہی ہے آپ کی جی۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام جناب ابو تراب صاحب نے پیش فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کورونا کووڈ-19 اور ہم اپنی عید کیسے منائیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں خوشی کا ماحول ہے، عید کے ایام بہت قریب ہے، غالباً پرسوں ہی ہندوستان کی سرزمین پر عید منائی جائے گی۔ اللہ، آپ پڑھیے، جب سے بابا آ رہے ہیں وہ شاید نیٹورک باہر نکل گئے۔ جی جی میں چالو جی، سنائیے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے۔ سبھی کو آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، آواز ایک دم ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے۔ سبھی کو آواز مفتی صاحب بہت بریک ہو کر آ رہی ہے۔ آپ بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے آپ کی آواز۔ ساحل باپو آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے، آپ ایئر فون چینج کیجئے، یہ اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی 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 تو مفتی صاحب قبلہ، میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، وقت بھی بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے، لہٰذا بات چل رہی تھی کورونا کووڈ-19 کو لے کر کے کہ عید کے ایام بہت قریب ہے، تقریباً پرسوں ہی کے روز پورے ہندوستان میں عید منائی جائے گی۔ لوگ بیتاب ہیں خریدی کرنے کے لیے، لوگ بیتاب ہیں مارکیٹ جانے کے لیے، لوگ بیتاب ہیں ملنے جلنے کے لیے۔ میں مفتی صاحب قبلہ سے چاہوں گا کہ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قانون کے دائرے میں رہ کر کس طرح یہ عید منانی چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی مہینوں سے کچھ کمایا نہیں ہے، غربت میں زندگی گزاری ہے، کپڑے بھی نہیں ہے سلانے کے لیے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے سامعین محظوظ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ مسئلہ یہ اس وقت آتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید نام ہے نئے کپڑے پہننے کا اور بہت سارا پیسہ خرچ کرنے کا اور لوگوں کو دکھانے کا کہ بھئی دیکھو آج ہم نے یہ پہنا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا۔ لوگ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں بورڈ پہ لگا ہوا ہے کہ دنیا یاد رکھے گی رمضان ایسا بھی گزرا کہ ہم گھروں میں قید تھے، اور ایک ایک عید ایسی بھی گزری جس میں ہم نئے کپڑے نہیں پہن پائے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب تک بازار میں کہ بیڈمنٹن نہیں کھیلیں گے رمضان نہیں ہوگا، رمضان کے مہینے میں جب تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مٹر گشتیاں نہیں کریں گے، چوراہوں پہ جاگیں گے نہیں،
رمضان نہیں ہوگا، یا جب تک وہ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو عید نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کی خام سوچ ہے۔ رمضان صرف اور صرف اس لیے آتا ہے لعلکم تتقون، صاف واضح اللہ رب العزت کا سورہ بقرہ شریف کے اندر جو ہے پیغام ہے کہ تم پہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی گزار ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ ہمارے بمبئی میں تو ایک عجیب تماشا ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں دکانیں لگ جاتی ہیں اور شام کو 6 بجے کے بعد ٹریفک جام کر دیا جاتا ہے، یہاں بھن رہے ہیں، وہاں تل رہے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی رمضان میں بامبے میں آتے ہیں ٹاؤن کے اندر دیکھنے کی بھائی یہ رمضان ہے ان کا، یعنی رمضان روزہ رکھنے کے لیے تھا۔ ہمارے لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ رمضان دبا کے کھانے پینے کا ہے، یعنی ہر چیز کی سیل 8-10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے کلچر کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی ہے، ورنہ ماہ رمضان میں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے حساب و کتاب رمضان آنے سے پہلے مکمل کر دیا کرتے تھے۔ شعبان میں ہی جو سارے حساب و کتاب ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی 15 شعبان شب برات آتی تھی، یعنی ایک رات جو ہوتی تھی ان کی نیٹ پریکٹس رات ہوتی تھی۔ یہ دیکھو جس طرح شعبان رات کو گزار کے پوری رات جاگتے تھے اور شب بیداری کر کے قیام اللیل اور پھر دن کا روزہ، کا بس اسی طریقے سے پورا رمضان گزرے گا، کیونکہ انسان کی ترقی 4 وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک کم بولنے سے، کم سونے سے، کم کھانے سے، اور لوگوں سے کم ملنے جلنے سے، اختلاط کم کرنے سے، اور یہ چاروں چیزیں رمضان میں اس کو مل جاتی ہیں۔ روزہ رکھتا ہے تو بولتا کم ہے، اس لیے کہ بھائی روزہ لگ نہ جائے کہیں اس کو، ہاں؟ اور رمضان میں جھگڑا بھی ہوتا تو لوگ کہتے ہیں ابھی تجھے بتاتا اگر روزہ نہیں ہوتا تو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو تھوڑا بری باتوں سے اور فحش باتوں سے روک دیتا ہے۔ وہ سوتا کم ہے اس لیے کہ قیام اللیل کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے۔ یہاں تو رات کا جاگنا کیرم بورڈ پر اور بیڈمنٹن پہ یہاں وہاں چل رہا ہے، وہ تو ہماری، مگر یہ اصل مقصد یہ تھا، قیام اللیل کرے گا، رات کو سوئے گا کم، ٹھیک ہے، بات کم کرے گا، روزہ رکھے گا تو کھائے گا کم، مسجد میں اعتکاف کرے گا تو لوگوں سے اختلاط کم ہوگا تو گناہ کم ہوں گے، ملنا جلنا کم ہوگا تو گناہ کم ہوں گے۔ اور قسمت سے یہ چاروں چیز رمضان میں نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ہے۔ کھاتے ہیں ہم کثرت سے ہیں، زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو جائے گا، ورنہ لوگوں کو جو ہے روزہ اتنا معلوم پڑے گا کہیں آدھے میں توڑنا نہ پڑ جائے۔ رات کو جو ہے مٹر گشتیاں کرتے پھریں گے بائکوں پہ یہاں وہاں، سب کچھ ہے۔ کاش یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ روزہ نماز اور اس کے اندر لگ جاتے اور قرآن کی تلاوت، مگر وہ بھی لوگوں نے نہیں کیا، پورا دن سوشل میڈیا پہ رہے، لوگوں کو میسج اور پیغام دینے کے چکر میں خود نہ پیغام لیا اور نہ میسج کو قبول کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنا کلچر بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اتنے دکھ میں ہیں۔ ایکچوئل اگر رمضان دیکھا جائے تو وہ صحابہ کی تھی، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی تھی۔ پیٹ اور پشت ایک ہو جاتا تھا، اور کمزوری محسوس، عید کے دن جب لوگ باہر نکلے تو کمزوری محسوس ہونی چاہیے۔ یہاں تو عید کے دن 2 کلو وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی مقصد ہی فوت ہو گیا ایسا۔ اور عید منائی جائے تو میں نہیں کہوں گا عید کیسی منائی جائے۔ التحفۃ المرضیہ فی اخبار القدسیہ کے اندر علامہ عبد المجید العدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید کے لیے گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، یعنی آپ جو ہے وہ فجر پڑھ کے گھر آ رہے تھے، اب عید کے لیے جانا تھا۔ راستے میں بچوں کا ایک گول ملا جو کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے جواب دیا اور مرحبا کہتے ہوئے آگے نکلے تو آگے ایک بچہ پتھر پہ بیٹھا ہوا، پھٹے کپڑے ہوئے، پھٹے حال، اور وہ رو رہا ہے زاروں کا تھا۔ حضور نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے جو ہے جا کر سلام کیا اور گھٹنوں کے بل سر بیٹھ اس کا ہاتھوں میں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کیا ہوا جو تو آج کے دن رو رہا ہے، جبکہ مدینے کے سارے بچے خوش ہیں اور نئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ تو روتے ہوئے کہتا ہے یا سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں غزوے میں نہیں، اس نے کہا اے شخص، حضور کو پہچانتا نہیں تھا، بچہ چھوٹا بچہ تھا، 3.5 یا 4 سال کی عمر تھی، کہتا ہے شخص میرے بابا فلاں غزوے میں، اگر میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے کپڑے دیتا، میری ماں نے کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی ہے اور میرا نیا باپ جو ہے اس نے میرے مال پہ بھی قبضہ کر لیا اور مجھے اس نے کچھ
میں آج غربت و افلاس کی صورت میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا کوئی پرسان حال سے کئی لوگ گئے ہیں اجنبی، کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. آپ پہلے شخص ہو جو مجھ سے رونے کی وجہ پوچھ رہے. میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کے سینے سے لگایا اور لگا کے کہا خبردار یہ نہ کہنا کہ میرا باپ نہیں ہے. کیا تو نہیں چاہتا کہ تجھے محمد جیسا باپ ملے؟ کیا تو نہیں چاہتا تجھے عائشہ جیسی ماں ملے، تجھے فاطمہ جیسی بہن ملے، اور تجھے علی جیسا چچا ملے، اور تجھے حسن و حسین جیسے بھائی ملے؟ کہ جب یہ نام اس نے سنے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اخلاق مند جو شخص ہے جس نے اس مشکل میں مجھے پوچھا اور میری یتیمی پہ میرے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، یہ ہو نہ ہو سیدی رسول اللہ ہے. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، پھر مجھ سے زیادہ قسمت والا کون شخص ہوگا؟ مجھ سے زیادہ اور کون ہوگا جس کی قسمت اتنی عروج پہ ہوگی؟ کہ حضور اسے لے کر کے گھر آئے اور جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے کہ بیٹی اسے تیار کرو، اسے غسل دو، اسے نہلاؤ اور اسے کپڑے پہناؤ جو تمہارے پاس میسر ہو، یہ میرے ساتھ جائے گا. جناب سیدہ فاطمہ زہرا ابھی اس بچے کو غسل دے ہی رہی تھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے کہا امی جان، نانا نے کہا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. ہمارے لیے نیا کپڑا رکھا ہوا ہے مگر حسین نیا کپڑا نہیں پہنے گا. امی جان مجھے پرانے کپڑے دے دو، پرانے کپڑے پہنوں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بھائی اسے احساس کمتری اور یتیمی نہ ہو، اس لیے میں اسے اپنے نئے کپڑے دیتا ہوں. اب دیکھیے شہزادے نے اپنا نیا کپڑا ایک غریب نادار یتیم کے لیے چھوڑ دیا. نئے کپڑے بچے کو پہنائے، خود پرانے کپڑے پہنے اور سیدی رسول اللہ حال میں نکلے. اللہ اکبر. سیدنا امام حسن امام حسین ایک کاندھے پہ ہیں اور دوسرے پہ اس بچے کو بٹھایا ہوا ہے اور امام حسن کو علی مرتضیٰ کے حوالے کر دیا ہے. اور جب باہر نکل رہے ہیں تو وہ 3.5-4 سال کا بچہ پکار کے کہہ رہا ہے مدینے والوں مجھ سے زیادہ قسمت والے نہیں ہو سکتے، مجھ سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرا باپ محمد ہے، میرا چچا علی مرتضیٰ ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ ہے، مجھے حسن و حسین جیسے بھائی میسر ہیں. راستے میں وہ بچہ آواز بلند کرتا جاتا تھا، سبحان اللہ، لوگوں کو پکار کے کہتا جاتا تھا. عید اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنا. سبحان اللہ. جس کے پاس پہلے سے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ بازاروں میں نکل کر نئے کپڑے پہن کر کے لے کر آئے، اپنے بچوں کو پہنا کے اس نے باہر بھیجا، اور پڑوس میں کوئی کھاتا پیتا پریوار تھا مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کو پیمنٹ نہیں مل سکی، پگار نہیں مل سکی، اس کی دکان بند ہو گئی، اس کی ریڑھی بند ہو گئی، وہ جو کٹھر کندھے پہ رہ کے چلتا تھا اور وہ بند ہو گیا، اور پھر اس کے بچے پرانے کپڑے میں باہر آئے اور وہ دیکھ کر کے بچہ شرمندہ ہو اور گھر جا کے اگر اپنے باپ سے ضد کر بیٹھے گا تو پھر بتائیے وہ جو غریب بچے کا دل ٹوٹا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عید کی خوشی اس میں ہے کہ آج پتہ لگائیں، ابھی آپ کے پاس 24 گھنٹے باقی ہیں، آپ پتہ لگائیں میرا کون سا رشتہ دار ہے جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرا کون سا پڑوسی ہے جس کے پاس کپڑے دوائیوں کا انتظام نہیں ہے، دودھ کا انتظام نہیں ہے، تو ہم اس کے یہاں بہت نہیں تو 200 300 500 روپے کا کچھ سامان لے جا کر کے کیش پیسے اس تک پہنچا دیں تاکہ اس کے گھر میں عید کے دن کچھ اچھا پک سکے، اس کے بچے خوشی سے کھا سکیں، پڑوسی خوش ہوگا تو ہماری عید ہوگی. وگرنہ تنہا اگر آپ نے نئے کپڑے پہن لیے، اچھے کپڑے پہن کر اترا کر آپ کے گھر کے کھانے کی خوشبو پڑوسی کے گھر میں چلی گئی، واللہ العظیم اگر اس کے بیچارے غریب بچوں نے اس سے طلب کر لیا اور باپ شرمندہ ہوا تو یقین رکھنا ہم عید کی نماز تو پڑھ لیں گے، سجدہ تو کر لیں گے، مگر ہم وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا. حضور نے فرمایا اگر تمہیں گوشت کھانے کا جی کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم وہ گوشت لے آؤ اپنے گھر کے اندر، ایسے وقت میں پکاؤ کہ پڑوسی کے گھر میں خوشبو نہ جائے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو تھوڑا سالن بڑھا دو، ایک پیالہ اس کے گھر میں پہنچا دو، کہیں ایسا نہ ہو اس کے گھر میں گوشت نہ پکا ہو اور اس کے غریب بچوں نے اپنے باپ سے گوشت طلب کر لیا اور وہ اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ اپنے بچوں کی نظر میں شرمندہ ہوگا، اپنے بچوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہوگا.
शोबुल ईमान की हदीस पाक है कि एक दिन सैयदी रसूलुल्लाह ने कहा कि आयशा, क्या तरगीब और तरहीब की रिवायत है, कहा आयशा मुझसे पूछो क्या पूछना है, मांगो क्या मांगना है। कहा मैं अपने बाबा जनाब अबू बकर सिद्दीक से पूछ के आती हूँ। गई सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछ के आई और अबू बकर सिद्दीक ने क्या राय दी, अल्लाह अकबर, बाप हो तो ऐसा, बेटी हो तो ऐसी। कहा अपने शौहर से ये जाके रसूलुल्लाह से ये पूछो कि शबे मेराज जो अल्लाह से मुलाकात हुई थी उसमें वो कौन सी राज की बात बताई थी जिसमें हमारा फायदा। जनाब आयशा सिद्दीका ने पूछा तो रसूलुल्लाह ने कहा बेशक सिद्दीक से, अबू बकर से यही उम्मीद थी जो हमेशा दुनिया और आखिरत के भलाई के सवाल पूछते हैं। कहा हुजूर क्या वो कौन सी बात थी जो सैयदी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बताई। कहा अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मेरे हबीब, आपकी उम्मत में से अगर कोई शख्स किसी गरीब आदमी का दिल खुश कर दे, उसके लबों पे खुशी ले आए, हंसी ले आए, तो कयामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है मैं तेरे उस उम्मती को मेरे हबीब बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल फरमा। कितना अच्छा मौका है ईद का ये कि गरीब आदमी के लबों पे मुस्कुराहट ले आए। हम किसी पड़ोसी के घर में थोड़ा सा राशन, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गोश्त पहुंचा दें ताकि वो खुश हो जाए, उसके बच्चे खुशी से 2 लुकमा खा लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ना, जब कोई मुसीबत आए तो तुम सदका करो, सदका मुसीबतों को दूर करता। मुसलमानों, ईद के दिन इतनी कसरत से सदका करो, इतनी कसरत से सदका करो कि माह शव्वाल खुशियां लेकर के आ जाए। लोग कहें रे कोरोना कहाँ भाग गया, किसी को पता ही नहीं चला, सिर्फ मुसलमानों के सदके की वजह से। तो ये मैं जो मैंने अर्ज किया, काश ये लोगों तक पहुंचे ये बात और लोग इस पे अमल करें और अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम सब की ईद बेहतर होगी। और दूसरी वजह ये भी है जो 1 मिनट में ख़त्म कर दूं कि मीडिया का कैमरा हमारी दुकानों, हमारे मोहल्लों, हमारे ईदगाहों में लगा हुआ है। आप नमाज पढ़कर निकलेंगे, वहाँ मीडिया पे ट्रायल शुरू हो जाएगा कि देखो अब तो जो है 3rd फेज ख़त्म हो रहा था और मरीज कम हो रहे थे, मुसलमानों ने जो है इस मर्ज को फैला दिया। वैसे ही शहरों में तो नहीं पता चलता, गांव देहात में हम देख रहे हैं एक सेपरेशन हो गया है। लोग हमें देख करके दुकानों में घुसने नहीं दे रहे हैं, लोग हमें देख करके करीब आने, अपने गांव में एंट्री नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जहन में मीडिया ने डाल दिया है कि कोरोना मुसलमानों ने फैलाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों ने कोरोना नहीं फैलाया, ये एक बीमारी है। जिन लोगों ने फैलाया है वो राज खुलेंगे, वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, क्या मामला है। हम तो बस हुस्न ज़न रखते हैं लोगों से कि कोई जो है इंसान इंसानियत के नाते तो ऐसा नहीं कर सकता है, मगर फिर भी हम जिस मुसीबत से 2-4 हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानियां दीजिए, दूसरों की खुशी में खुशी तलाश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हमें इसका सिला मिलेगा और हमें इस मोहलिक मर्ज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुलासी मिलेगी और इस मोहलिक मर्ज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए। बहुत खूब मुफ्ती साहब किबला, बहुत ही प्यारा पैगाम आप कुरान और सुन्नत तालीमात मुस्तफ़ा व आले मुस्तफ़ा की रोशनी में दे रहे थे। और मैंने देखा भी है, आज ही चंद लोगों ने मेरे पास कुछ जो है कि पड़ोसी मुल्क के वीडियोस भेजे, न जाने किस इलाके के थे, किस शहर के थे, और ऊपर गुजराती के एक इलाके का नाम लिखा। और इस तरह की साजिशें चल रही हैं, हम देख रहे हैं। और तासुब पसंद जो लोग हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते हमें बदनाम करने का, हमें सेकंड सिटीजनशिप की तरफ ढकेलने की। ये एक साजिश है। लोग चाहते ये हैं हमारे दुश्मन कि मुसलमान हिंदुस्तान में 2 नंबर का शहरी बने और उससे तमाम हुकूक ले लिए जाएं। और ये उसी वक्त होगा जब 2 कौमों के दरमियान फासला बढ़ेगा, और फासला बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना कि कहाँ लंगर बढ़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की छोटी छोटी कमेटियां भी 20-20, 25-25 किलो अनाज की बोरियां ले जाकर के लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं। यही सच्चा इस्लाम है जो इस मुश्किल के वक्त हमारे मोहल्ले, गली, बाजार, चौराहों में नजर आ रहा है। यहाँ सैयद साहब ने कहा कि लोग क्लिप लगा रहे हैं, वहीं मैं ये भी खुशखबरी सुना दूं कि जो लोग पैदल गाड़ियों में, ट्रक में, बसों में बॉम्बे से यूपी का, झारखंड का, बिहार का सफर कर रहे हैं, वो रोते हुए कह रहे हैं
کہ راستے میں 90%، 80% لوگ مسلمان ہیں جو لوگوں کو بسکٹ، پانی، کھانا، جو ہے چاول، جو کچھ ان کو میسر ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا مسلمانوں، یہی وہ واحد طریقہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں تمہاری کھوئی ہوئی جو تصویر اور جو امیج تھی اس کو برقرار کریں گے، اور تمہیں پھر وہی مقام ملے گا جو غریب النواز کو پاس ہے، جو اولیاء اللہ کے پاس ہے، جو خانقاہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ جی سید علی بابا، آپ اس پہ کچھ عرض کرنا، کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو کورونا کووڈ-19 کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں تو ہمیں خدمت خلق کرنی ہی چاہیے، لیکن یہ جو شدت پسندی کا جو ماحول ہمارے ملک میں بہت زوروں شوروں سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اور تمامی قوم و ملت میں محبت اگر ہم چاہتے ہیں اور ہندوستان میں امن چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو خدمت خلق میں آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی ابھی فی الحال کووڈ-19 میں تو مسلمانوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ 6 مہینے تک تو اگلے 6 ماہ تک تو بزنس کے اندر کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو بہت سے ایسے مڈل کلاس لوگ ہیں جن کا جو ہمیں لگتے ہیں کہ بہت ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن ان کی جو سیونگز وغیرہ تھی وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب وہ نہ باہر جا کر کسی سے مانگ سکتے ہیں، اور ان کو جو ایک شرمندگی کا احساس ہے وہ باہر نہیں جا سکتے اور اندر اندر گھٹ رہے ہیں۔ تو ایسے جو ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں کسی بھی مذہب و ملت کے، انہیں تلاش کیا جائے اور ان تک مدد پہنچائی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ جی محمد علی باؤ۔ جی مفتی صاحب قبلہ، ماشاءاللہ آپ نے اور سید علی بابا نے بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص پیغام لوگوں کو دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ خود بھی عمل کریں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ ایک اور مسئلہ چل رہا ہے مفتی صاحب قبلہ کہ عام طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض نوجوان یا بعض پڑھے لکھے لوگ بھی ان تیاریوں میں جٹے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے چھپ کر کے پس پردہ رہ کر اول وقت میں صبح صادق کے بعد فوراً جو ہے کہ جو اول وقت ہوتا ہے نماز عید کا، اس وقت نماز ادا کر لیں، کسی کو پتہ نہ چلے، چھپ کر۔ میں اس تعلق سے چاہوں گا کہ آپ علماء کرام کو پیغام دیں، نوجوانان ملت کو پیغام دیں کہ ایسی کوئی بھی حرکت نہ ہونے پائے، اور اگر ہوتی ہے تو اس کے کیا نقصانات امت مسلمہ کو اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اضطراری حالت ہے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا یہی مسئلہ ہے۔ ہندوستان تو غیر اسلامی حکومت ہے، جہاں پہ اسلامی حکومتیں ہیں وہاں بھی لاک ڈاؤن کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے، ایکسپرٹس کا اور ڈاکٹرز کا، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ-19 جو یہ کورونا وائرس فیملی کا ایک فرد ہے، وہ انسان کے کانٹیکٹ میں جا سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ خود سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک قبیلے سے بیعت کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے تو ان میں ایک شخص ایسا تھا جس کو کوڑھ کی بیماری تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہا کہ فلاں سے کہہ دو میں نے اس کی بیعت لے لی ہے، قبول کر لی ہے، وہ واپس چلا جائے۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مریض کو دور سے ہی بیعت فرما کر کے واپس کر دیا۔ یعنی جس کو ایسا مرض ہو جو اللہ کے حکم سے متعدی ہوتا ہو، ایک دوسرے سے پھیلتا ہو، ہمیں اس شخص سے پرہیز کرنا چاہیے، تھوڑا سا ڈسٹینس بنا کے رکھنا چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ رسول اللہ نے تو کوڑھ کے ایک مریض کو ایک موقع پہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا، تو یہ اختیارات نبوت ہے۔ جہاں یہ بتانا تھا عوامی حکم کیا ہے، وہاں پہ حضور کو اپنے اختیارات کو بھی لوگوں کے سامنے رکھنے تھے۔ تو یہ دونوں الگ الگ مسئلہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑے نا۔ رہی بات ایک ساتھ نماز پڑھنے کی، تو حالات جو بنے ہوئے ہیں اور علماء نے متفق علیہ فیصلہ لیا ہے کہ اجتماع نہ کریں، ایک جگہ پہ کئی سارے لوگ جمع نہ ہوں۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر بگڑے گا، مسلمانوں کی شبیہ خراب ہوگی، تمہیں بدنام کرنے کے لیے ویسے ہی کوئی جو ہے دقیقہ نہیں چھوڑا گیا ہے، انہیں ایک اور موقع مل جائے گا۔ سارے جو 1-1.5 لاکھ کیس ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے کہ آپ نے یہ سب کو بیمار کیا ہے۔
اور پھر لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد، حالات بہتر ہونے کے بعد، جب آپ ٹرین میں، جہاز میں، یہاں وہاں سفر کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ دوہرا رویہ کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے کیا جا رہا ہے، اور یہ ہماری نسلوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے موقع 2 5 10 لوگوں کو گورنمنٹ الاؤڈ کرے، وہ پوری کی پوری احتیاط کے ساتھ ڈسٹینس رکھتے ہوئے نماز عید ادا کریں، باقی گھروں میں اپنے علماء، اپنے مفتیان کرام کے بتائے ہوئے فتووں کے مطابق چاشت ادا کریں یا 2 رکعت شکرانہ ادا کریں، یا اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عید کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں اضطراری حالت میں، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، وہ اپنے علماء کے مطابق جو ہے اس پر عمل کر لیں، جس کا عالم جیسا کہے ویسے وہ عمل کرے، اس میں آپ کو اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر خدا کے لیے ایسا معاملہ نہ کریں کہ عید کے دن خدا نہ خواستہ اگر ڈنڈے برسا دیے گئے تو بتائیے آپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ تو جب علماء نے اس کو، ہماری قوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے 5 بار فرض ہے، حالات بہتر تھے کبھی مسجد میں گئے نہیں، اور اب عالم یہ ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے ضد کر رہے ہیں، واجب نماز جو ہے پڑھنے کے لیے ضد کر رہے ہیں، جو نماز ساقط ہو گئی ہے علماء کے فتووں کے مطابق اس کو جو اوپر جو ہے وہ ضد کیے پڑے ہیں۔ تو عجیب قوم ہے، عجیب مسئلہ ہے ان کا، جہاں علماء نے مسئلہ بتا دیا، آپ نے چھوٹ دے دی، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور گھروں میں رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے مل کر کے چاشت کی نماز پڑھ لیں یا 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیں، یا اگر کوئی اس قابل ہے اور اس کے عالم نے، یہ مفتی نے فتویٰ دیا ہے، تو وہ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھ لیں اور گھر میں رہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے ڈسٹرب نہ ہونے دے، ایک اچھا شہری ہونے کا ثبوت دے دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اگلی عید ہوگی، پھر ہم عیدگاہ میں ہوں گے، ایک دوسرے سے گلے بھی ملیں گے، مصافحہ بھی کریں گے۔ خبردار نہ گلے ملیے نہ مصافحہ کیجیے، اس لیے کہ اس سے جو ہے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے اور بیماری ایک دوسرے کو لگنے کا خطرہ ہے۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ جو گائیڈ لائن WHO کی طرف سے دی گئی ہے، ڈاکٹرز کی طرف سے دی گئی ہے، اس کو بخوبی نبھائیں اور خوشیاں منائیں۔ عید کی خوشیوں میں لوگوں، سب سے اہم کام اس وقت یہی ہے، جو نادار، غریب، مفلس ہیں، ان تک آپ کی مدد 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، آپ پہنچا دیں تاکہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان مشکل حالات کو آسان کرے۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ہی جامع گفتگو آپ نے فرمائی، اور ناظرین کو یہی پیغام دیا کہ عید تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال بھی منا لی جائے گی۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر خوشیاں منائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہ کریں، مصافحہ معانقہ نہ کریں، اور جو لوگ شہروں میں آباد ہیں یا دیہات میں آباد ہیں، جب تک گورنمنٹ پرمیشن نہ دیں، جب تک کوئی لیٹر آپ کو نہ دیا جائے، جب تک اجازت نہ ملے، کوئی بھی آپ رسک نہ اٹھائیں۔ خدا را چھپ کر یا ظاہر کر کے آپ برائے کرم عید کی نماز ادا نہ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ کی نماز مسجدوں میں 4 لوگوں کو پرمیشن دی جا رہی ہے کہ وہ ادا کریں، فرض نمازوں میں لوگ مسجد نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو جب فرض نماز ہم اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں عید کے لیے اتنا بڑا رسک اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی جامع گفتگو فرمائی، اور گفتگو کا حاصل یہی تھا کہ اب تک جو ہم نے خدمت خلق کی، جن تنظیموں نے، جن خانقاہوں نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد یا جو ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ہم اپنی خدمت خلق کو روک دیں، کیونکہ 6-8 مہینے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 2020 اینڈ تک حالات اتنے سنگین اور اتنے خراب رہیں گے معاشی ہمارے کہ ہمیں کہیں سے بھی مال میسر نہیں آئے گا۔ لہٰذا میں خدمت خلق کے حوالے سے امت کو یہی پیغام دوں گا، تنظیموں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنی خدمت خلق کو جاری رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول یہ عمل یقیناً قبول فرماتے ہیں اور یہ پسندیدہ عمل ہے، اہل بیت نے یہی کیا، بزرگان دین نے یہی کیا۔ مجھے عید کے حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یاد آتا ہے کہ جب آپ تیار ہو کر عیدگاہ کے لیے نکلے، راستے میں ایک بچے کو دیکھا، بال بکھرے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا ہے، رو رہا ہے۔ قریب گئے، پوچھا بچے کیا وجہ ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، ہمیں خوشی منانی چاہیے، آج بھی تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو رو رہا ہے۔ اس لڑکے نے عرض کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہے، مجھے کون کنگھی کرے گا، مجھے کون نہلائے گا، میرے لیے کون کپڑے بازار سے لے کر کے آئے گا،
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे को फौरन अपने घर लेकर के गए, अपनी वालिदा की बारगाह में हाजिर हुए। वालिदा ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन ईदगाह जा रहे थे, लौट कर आए और ये बच्चा कौन है? अर्ज करते हैं, अम्मी जान ये बच्चा रास्ते में मिला था, इसके माँ बाप नहीं है, ये बच्चा यतीम है, न इसके पास कोई कपड़े हैं, न इसके माँ बाप हैं जो इसका ख्याल रख सकें। ये रास्ते में रो रहा था, मैंने चाहा कि मैं इसे अपने घर ले आऊं। अम्मी जान अब मैं ईद की नमाज अदा करने तब जाऊंगा जब आप इस बच्चे को मेरी तरह तैयार करेंगी। रिवायात बताती हैं और आपकी सीरत में भी ये वाकया दर्ज है कि आपकी वालिदा मोहतरमा ने उसे नहलाया, धुलाया, तेल लगाया, कंघी की, अच्छे कपड़े पहनाए। तो बुजुर्गान मोहतरम और मेरे नाजरीन, अकेले खुशी मना लेना ये अच्छी बात नहीं है। पड़ोसियों के हुकूक हमें अदा करने होंगे, गरीबों का ख्याल रखना होगा, जरूरतमंदों की जरूरतों को महसूस करना होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हवाले से बताते हैं कि मुझे पड़ोसियों के हुकूक का इस कदर खौफ था और ये अंदेशा मुझे था कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माल में, विरासत के मामले में पड़ोसियों को शामिल करने का हुक्म नाजिल फरमा दे। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं ऐसा ना हो कि ये हुक्म नाजिल फरमा दे कि ए लोगो, तुम्हारी मीरास में और तुम्हारे माल में तुम पड़ोसियों को भी हिस्सा दो। अल्लाह अकबर। तो दोस्तान मोहतरम, कोरोना, कोविड-19 और हालात हाजरा और माहौल को मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए कि खुशियों को बांटें, दूसरे के गम में शरीक हों और ऐसे लोगों का खास ख्याल रखें जो इंतहाई गरीब हैं, इंतहाई जरूरत हैं। मैं चाहूंगा कि इसी ताल्लुक से सैयद अली बाबा अपने आखिरी तासुरात इरशाद फरमा दें ताकि नाजरीन मजीद जो है कि गुफ्तगू लेकर अपने घरों में जाए। जी, मैं यही इल्तिजा करना चाहूँगा उलमा इकराम से, सैयदजादगान से, खानकाहों के साहिब सज्जादा से कि वो 2020 यानी 2020 को खिदमत खल्क का साल डिक्लेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ऊपर खर्च कम करें और अपनी जो बचत है यानी जो अपने ऊपर खर्च करके बचा रहा है उसे ज़रूरतमंदों के पीछे लगाएं। जिनके पास बल्क में प्रॉपर्टीज हैं, जैसे दुकानें हैं, मकाने हैं जो किराए पर दे रखें, वो अपने किराएदार का किराया माफ करें या किराया कम करें ताकि जो बिजनेस सेटल होने तक उन पर जो बोझ आने वाला है वो भी एक कम हो जाए। और जो लोग खिदमत खल्क कर रहे हैं, जिन्हें फंड रेजिंग की दिक्कतें आ रही है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको सही तरह से उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा और सही तरह से उसको एक बजटिंग करके लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सदका नाफिला आप ले लीजिए, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो एक घर में से अगर आप समझ लें कि सिर्फ 100 रुपए माहाना सदका नाफिला अगर निकाल रहा है बंदा, तो अगर एक शहर के अंदर 1 लाख मुसलमानों के घर हैं तो कितना हो रहा है? 1 लाख मुसलमानों के घर से 1 करोड़ रुपया सिर्फ सदका नाफिला निकाला जा रहा है, वो भी माहाना। तो आप सदका नाफिला पर भी अगर एक कंसंट्रेशन करते हैं तो इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा सदका नाफिला से भी काम कर सकेंगे, क्योंकि अब रमजान पूरा होने के बाद आपको ज़कात वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन है वो हासिल ना हो सकेगा। तो आप सदका नाफिला पे कंसंट्रेट करें, इंशाअल्लाह इससे बेहतर होगा। आप कुर्बानी के अंदर भी इज्तिमाई कुर्बानियों का इंतजाम कर सकते हैं और दीगर बहुत सी ऐसी फंड रेजिंग प्रोग्राम है जिसके जरिए आप ये खिदमत को जारी रख सकते हैं। हमें ये खिदमत खल्क 2020 में भी जारी रखनी है और 2021 में भी जारी रखनी है, ताकि जो भी दिक्कतें कोरोना कोविड-19 की वजह से लोगों को आ रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा मदद हम लोगों तक पहुंचा सके और एक इस्लाम का एक बेहतर पिक्चर, एक बेहतर इमेज लोगों तक पहुंचा सके कि इस्लाम मीन्स पीस, हार्मनी एंड इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी and we can do upliftment of our society by helping the others. माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पैगाम आपने दिया और मैं इन्हीं जी आवाज आ रही है आपकी? जी बाबा आवाज आ रही है आपकी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूंगा कि जो एक खानकाहों पे एक इल्जाम ये लगाया जाता है कि खानकाहें खिदमत खल्क, जी जो खानकाहों पर एक इल्जाम ये लगाया जाता है कि खानकाहें खिदमत खल्क के लिए आगे नहीं आती, तो मैं उन्हें बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी खानकाहें हैं गुजरात के अंदर जो खिदमत खल्क का काम कर रही हैं।
اور الحمدللہ ہم ان خانقاہوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کام کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ خانقاہوں پر سے جو یہ الزام لگائے جاتے ہیں وہ مٹے، اور خانقاہوں کا جو اصل مقصد ہے خدمت خلق وہ لوگوں تک پہنچے، اور لوگ خانقاہوں سے پھر سے وابستہ ہوں، اور اہل بیت اطہار کی محبت اس طرح سے بھی ہم لوگوں کے دلوں میں بیٹھا سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب بابا، بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس چینل میں ہم سے جڑنے کے لیے۔ اور جہاں تک مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہر گوشے پر ہم نے نظر ڈال دی اور گفتگو بھی ہم کر چکے، اب کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ ماشاءاللہ عید کے تعلق سے بھی آپ نے کہہ دیا کہ عید کی نماز ادا نہ ہو، گھروں میں ہی رہ کر کے جو ہے کہ نوافل پڑھ لیں، شکرانے کی نماز ادا کر لیں، چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں گفتگو ہماری مکمل ہوئی، اور جو پیغام ہم نے امت کو دیا، میں چاہوں گا ناظرین سے کہ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں، کٹ کر کے جو اہم گوشے ہیں، جو اہم گفتگو ہے مفتی صاحب قبلہ اللہ کی، سید علی بابا کی، اس کو کٹ کر کے اپنی آئی ڈی سے چلائیں، زیادہ سے زیادہ اس پیج کو شیئر کریں۔ اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کا اختتام مولانا جو ہے کہ جناب بلبل باغ رسالت والے رسالت ابو تراب صاحب منقبت مولا کائنات سے فرمائیں، انشاءاللہ پھر گفتگو کا اختتام ہوگا۔ جی، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ میری خواہش تھی کہ آج میں ناظرین کو غزل سناؤں جو سید علی بابا آج موجود ہیں، انہی کی دی ہوئی ایک غزل ہے، اس کے چند اشعار میں پڑھ لیتا ہوں، عطا اجازت ہو اگر؟ جی جی۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا، تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، ایک غم ہے کہ غمیں خود ہی نہیں آس وفا، ایک غم ہے کہ غمیں خود ہی نہیں آس وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، اے فنا
عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام آپ نے پڑھا، اور یقیناً خانقاہ کے ان دنوں کی یاد آپ نے تازہ کرا دی۔ میں آخری مرتبہ بس یہی کہنا چاہوں گا ناظرین سے کہ جو پیغام دیا گیا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، عمل کریں، اور میں شکر گزار ہوں مفتی شفیق القادری صاحب کا، بالخصوص ہمارے بڑے بھائی سید علی بابا کا، اور ساتھ ہی ساتھ ابو تراب صاحب کا، جنہوں نے آج کا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں لیو ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، الحمدللہ عز و جل یہ پروگرام ہمارا بڑی کامیابیوں کے ساتھ آج 1 گھنٹہ 20 منٹ چلا ہے۔ کچھ سوالات تھے عیدین کے تعلق سے، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ حضرات اپنے علاقے کے علماء اور مفتیان کرام سے کانٹیکٹ کریں، ان سے رابطہ قائم کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عید کی نماز ایک مسجد میں 3 بار ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں بالکل ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، اور ہمارے یہاں تو کافی سالوں سے ایک مسجد میں کئی نمازیں ہو رہی تھیں، کیونکہ مسجد چھوٹی تھی اور عوام بہت زیادہ تھی، تو 3 4 جماعتیں ہو جاتی تھیں، امام بدل جاتا تھا، امام وہی ریپیٹ نہ ہونے پائے۔ چاشت کا وقت جو ہے وہ طلوع شمس کے بعد شروع ہوتا ہے، سورج نکلے اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ پہلے اشراق پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ چاشت پڑھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک میسج یہ آیا کہ جب تک گجرات میں خانقاہ قادریہ جیسی خانقاہیں ہیں تب تک انشاءاللہ خدمت خلق کا کام ہوتا رہے گا۔ بالکل ہم بھی امید یہی کرتے ہیں کہ ہر خانقاہ اسی مقصد کی طرف ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، تاکہ مقصد خانقاہ پورا ہوتا رہے۔ بہت بہت شکریہ سید علی بابا رفاعی جمالی کا، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کی زینت بڑھائی۔ ابو تراب برکات اس ماہ میں 3ری مرتبہ آئے، جزاک اللہ الخیر، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بعد عید پھر کسی موقع پر ہم ملیں گے، خدمت خلق پہ گفتگو ہوگی، خدمت اہل بیت پہ گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے ناظرین کرام ہم آپ سے وداع چاہیں گے اس اعلان کے ساتھ، کل ہوگی چاند رات، اور حضور سیدنا احمد بدیع الدین زندہ شامدار مدار العالمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یوم ولادت ہوگا۔ چاند رات میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے 1 شوال میں، تو انشاءاللہ العزیز کل ہمارے ساتھ کراچی سے 2 مہمان ہوں گے، خانقاہ قادریہ مداریہ سے، اور وہ انشاءاللہ العزیز سرکار مدار پاک کی زندگی اور حیات طیبہ پہ روشنی ڈالیں گے۔ آپ کا میزبان بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم، شب بخیر۔